حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے
رکو نمبر 5 کا نصف جو بقیہ تھا اس کی تلاوت کی گئی، اور انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کے حوالے سے ان کے جرائم کا جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور ان جرائم کو لے کر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں انہیں یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس نور کو نہیں بجھا سکتے ہو، جرائم کر کے یہ بد افعال انجام دے کر تم اسلام کو روکنا چاہتے ہو، اس دین کی ترقی میں حائل ہونا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سربلند کرنا ہے، وہ کر کے رہے، اس دین کو باقی ادیان پر غالب کرنا ہے، وہ کر کے رہے گا، دیر سویر یہ انسانیت کی قسمت میں ہے، یہ انسانیت کی ڈیسٹنی ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کی ایک ایک حدیث پر ایمان ہونا، یہ ہو کر رہے، تو اسی لیے ایک فلاسفر نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، ڈاکٹر رفیع الدین، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر۔ ایک دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 19ویں صدی نے کیپٹلزم نے دنیا پر رول کیا، اور 20ویں صدی میں سوشلزم نے دنیا پر رول کیا، مطلب دنیا میں اپنا دبدبہ قائم کیا۔ اب انسانیت کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ انسانیت ان دونوں آئیڈیالوجیز کے نتائج کو بھگت چکی ہے۔ افراط و تفرید کا معاملہ جو ہے انسانیت کو دیکھنا پڑا، اور انسانیت جو ہے اسے ان آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر جو انہوں نے نظام کھڑے کیے تھے، وہ سسٹمز جو بنائے تھے آج بھی، تو اس سے انسانیت کو بڑا نقصان ہوا۔ انسانیت ترقی کی اس معیار پر نہیں پہنچی جہاں پر ہر ایک انسان جو ہے اپنے 2 وقت کا کھانا جو ہے عزت کے ساتھ حاصل کر سکے۔ اس نے کہا تو پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ اس نے کہا تھا بس ایک ہی آئیڈیالوجی بچی ہے، وہ ہے اسلام۔ بہرحال تو یہ میں بات کر قرآن کا 2 ٹوک انداز ہے، لیو زیرو الدین کلی ولو کریہ المشرکون۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 34 پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرن، بے شک، یقیناً بہت سے، من الاحباری والرہبان، بہت سے علماء میں سے اور رہبان جو ہے درویش لوگ، جنہیں میں نے کل بھی کہا تھا ڈفرنس بٹوین احبار اور رہبان۔ احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع۔ حبر جو کہتے ہیں وہ ایک عالم کو کہتے ہیں، اور رہبان ایک زاہد کو کہتے ہیں جو متقی شخص ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ درویش کیا ہے، تو درویش جو ہے صحیح معنی ہے اس کا۔ بے شک بہت سے علماء اور بہت سے درویش، لیاکلون، ضرور کھاتے ہیں، یقیناً کھاتے ہیں، اموالن ناسی، لوگوں کے اموال، لوگوں کے مال ضرور کھاتے ہیں، بالباطلی، باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، حرام ذریعے سے۔ تو اے اہل ایمان، یقیناً بہت سے علماء اور بہت سے درویش
لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ دیکھیے بنی اسرائیل جو ہے ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے دین کے نام پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے ایک وقت لوگوں پر ایسا بھی آئے گا جب اسلام کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اسلام ہوگا نام تک محض، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی مسجدیں جو ہیں وہ آباد رہیں گی، مطلب بڑی بڑی شاندار مساجد بنائی جائیں گی، لیکن مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علماء جو ہوں گے، ان کے جو عالم لوگ ہوں گے، وہ آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی سے برآمد ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ حدیث ہے، بیہقی میں آئی ہے یہ حدیث، تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی سے نکلے گا اور وہیں کی طرف جو ہے وہ داخل واپس بھی ہو جائے گا۔ اب یہود اور نصارہ کے اکثر علماء کا یہ حال تھا، مسلمانوں کے بہت سارے علماء کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم یہود کے ساتھ اس قدر مشابہت اختیار کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ اگر اس میں سے کسی شخص نے، ایک بدبخت نے اعلان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو، مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اگر کی ہوگی تو میری امت میں سے تم میں سے ایک شخص ایسا نکلے گا جو یہ کام کر دکھائے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے فرمایا کہ اس قدر تم مشابہ ہو جاؤ گے بنی اسرائیل یا یہود کے ساتھ۔ تو یہود کے علماء کا یا اہل کتاب کے علماء کا یہی حال تھا، اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے سبھی لوگ ان علماء کو برا کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں پر لفظ کثیر کا استعمال کیا، ان کثیرن، بہت سے علماء، سب علماء نے، گویا کہ قرآن مجید نے لفظ کثیر کا اضافہ کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملے میں بھی احتیاط کلام کی تلقین کر دی کہ جب آپ نے ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑے احتیاط محتاط انداز میں آپ نے بات کرنی ہے، بغیر ریسرچ کے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ایسے ہی ہوا میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ دیکھ کے آپ نے بات کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حال جو ہے سب کی طرف منسوب نہیں ہے کہ سارے علماء ان میں ایسے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ایک کم پرسنٹیج ان میں ان کے علماء کی ایسی ہے، وہ زاہد ہیں، وہ متقی ہیں، وہ صحیح مطلب اس میں جو ہے عالم کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے لوگ نہیں کرتے۔ ان کی یہ گمراہی بتلائی گئی کہ وہ لوگوں کے اموال، وہ لوگوں کے پیسے، وہ لوگوں کے مال دولت کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب یہ کیا ہے، اور ایسا ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے کر جو ہے تورات کے خلاف جو ہے فتویٰ دیتے ہیں۔ تورات میں ایک حکم ہے، اپنا فتویٰ دوسرا صادر کر دیا، جس شخص کو کوئی ضرورت تھی، ناجائز کوئی کام کر بیٹھا، اب اس نے اپنے علماء کو پیسہ دے کر، کسی مفتی صاحب کو پیسہ دے کر اسی کے مطابق فتویٰ جو ہے اس سے حاصل کیا۔ یہ ہے گویا کہ ناجائز طریقے سے اپنے لوگوں سے جو ہے وہ پیسہ حاصل کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایک آدمی جو ہے احکام الہی میں اخفاء کرتا ہے، تلبیس سے کام لیتے ہیں، چھپاتے ہیں، حق نہیں بتاتے ہیں، یا گڑمٹ کرتے ہیں حق کو۔ اور قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کا ایک یہ جرم بھی گنوایا ہے کہ وہ
حق اور باطل کو گڈمٹ کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان جو امتیاز ہے، جو فرق ہے، اس کو نمایاں نہیں کرتے ہیں، یہ کہنے سے جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، بلکہ وہ حق اور باطل کو کیا کرتے ہیں، اس میں گڈمٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے خود تو گمراہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب یہ لوگ بنتے ہیں۔ تو یہ جرم ان لوگوں کا ہے۔ تو کیونکہ اس طرح سے جو ہے لوگوں میں بھی، اب دیکھیے بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے، بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑے مفتی ہوں گے، ایسا کام جو ہے کھلم کھلا کریں گے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے یہ حقیقت یہ ہے، اور یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے جو جذبہ حق ہوتا ہے نا، حق پرستی کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ عوام الناس میں، سوسائٹی میں کم پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ان کا دوہرا جرم ہے، خود تو گمراہ ہو ہی رہے تھے، اور عوام الناس کی گمراہی کا سبب بھی یہی لوگ بنتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پہ وہ فلانی عالم صاحب اس نے یہ کام کیا ہے، بڑا جاننے والا آدمی ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ایک جاننے والا ہوتا ہے، اسے قدم قدم پہ جو ہے قدم قدم پھونک کے ڈالنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس پر مرتکز ہوتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے علماء و مشائخ کی یہ بیماری تھی، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہی بیماری جو ہے امت مسلمہ میں بھی آج کل جو ہے دیکھنے میں آئی ہے۔ ایسے کچھ مفتیان کرام ہیں جو غلط فتویٰ دیتے ہیں پیسہ دے کر، یا کہیں لیکچر دیتے ہیں تو لاکھوں کے اس میں جو ہے پیسہ دے، یہ تو مزید بڑا جرم ہے۔ دیکھیے ایک عالم جو ہے، اب ایک عام دنیا دار ہے، اگر وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے دولت کما رہا ہے، ویل اینڈ گڈ، کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک عالم جو ہے، جو سوسائٹی میں نمایاں اپنے دین کی وجہ سے ہے، اب وہ دین کو ہی جو ہے ذریعہ بنا کر پیسہ اور دولت جو ہے اکٹھا کر رہا ہے، اور دنیا داروں کی فہرست میں شامل ہو رہا ہے۔ مطلب اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا، کوئی جائز طریقہ، کوئی بزنس ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن دین کے نام پر، دین کو اس نے اپنا ایک پروفیشن تو بنایا ہے، لیکن پیسہ کمانے کے لیے، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ایک لیکچر کے لیے 10 20 ہزار دیتے، 30 ہزار دیتے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ بہرحال وہ لوگ جو ہے مختلف دلائل لے آتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں اجرت دینا جائز ہے وغیرہ، لیکن دیکھیے انسان جو ہے پھر بھی اس کا ضمیر تو ہے نا، وہ تو گواہی دیتا ہے یہ غلط ہے، اور انسان جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ترازو تو خود بخود نصب کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر وہ دیکھتا ہے حق اور باطل کیا ہے۔ ہر ایک انسان کے پاس یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے ودیت کر رکھی ہے، وہ یہ جج کر سکتا ہے واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ، اس کی فطرت میں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ کسی حد تک یہ جو ہے وہ جج کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ان کا جرم ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی اچھی بات اس میں لکھی ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے، دینی موومنٹ ہوتی ہے، لوگوں میں دین کے پیغام کو عام کرنے کی کوئی تحریک اٹھتی ہے، لوگوں میں امن و امان کا پیغام دینے کی، دین کا دوسرا نام پیس ہے۔ دین پہ انسان چلے گا پیسفل لائف گزارے گا، دین پہ نہیں چلے گا پیسفل لائف۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں اس کی جو ہے مسندیں خطرے میں آتی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کے جو عقیدت مند ہوتے ہیں، جھوٹی عقیدت مندیں بھی لوگوں کو جڑی ہوئی اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ، یہ جاننے کے وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا صحیح عقیدہ کیا ہے، ان کا غلط عقیدہ کیا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ فالوورز ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، اور یہی انہی عقیدت مندوں کے نذرانوں سے جو ہے ان کی دولت جو ہے ان کے ہاں ریل پیر ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں، مسندیں ہوتی ہیں باضابطہ طور پر، یا اس کو سجادہ نشینی جسے کہتے ہیں۔ ایک آیا اس کا بیٹا، اب بیٹا اس کا جو ہے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں آستان وغیرہ، اور وہاں پر جو بڑے بڑے مجاورین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، اگرچہ کہ اس کا بیٹا جو ہے صحیح بھی نہیں ہوگا، وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، لیکن سجادہ نشین بن چکا ہے۔ پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان شرم کے مارے جو ہے انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ تو وہ یہ ایسا نہیں سوچ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
والذین یکنزون، اب بڑی زبردست آیت آ رہی ہے، والذین یکنزون، اور وہ لوگ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں، یکنزون ہوتا ہے پیسہ جمع کرنا، یکنزون الذھب، جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے کا، والفضة، اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور وہ خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری دے دیں انہیں عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ تو وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا چاندی اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو یہ جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پر یہود و نصارہ کے علماء اور جو مشائخ تھے ان کا جو جرم اوپر گنوایا گیا، اور اس کی جو مطلب یہ بیماری جو ان کی تھی، وہ دراصل پیسوں کے لالچ میں وہ جو غلط فتویٰ دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حب مال تھا، حرص تھا، لالچ تھا دنیا کا، اس کی وجہ سے یہ بات، ان کا جو یہ غلط روش انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ اس لیے یہاں پر جو ہے آیت مذکورہ جو ہے اس میں حب مال کے اندر گلو کے نتائج بد اور عذاب علیم کا بیان، اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر زور دیا گیا ہے، اور اس میں فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو ولا ينفقونها کے لفظوں میں سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ بقدر ضروری اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے کوئی مضر نہیں ہے، اس سے یہ بات نہیں نکل آتی ہے کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مال و دولت جمع کرے، بلکہ زکوٰۃ کا حصہ جو اس پر بنتا ہے وہ اس میں دے دے، اس کے بعد جتنی دولت اکٹھا کرنا چاہیے اکٹھا کر سکتا ہے۔ صحابہ میں اس میں سے اختلاف ہو گیا تھا، اس میں دو جماعتیں بن گئی تھی، ایک جماعت تھی ان کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے لیڈر جو تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، دوسرے جو تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، باقی صحابہ تھے، میجورٹی ان کی تھی۔ تو کچھ صحابہ نے یہ مانا کہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ وہ ایک پیسہ بھی جمع کرے، اس کے پاس جو بھی ہے وہ خرچ کر دے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ گویا کہ ایک انتہا کو پہنچ چکے تھے وہ لوگ، تو باقی صحابہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کافی شدت اختیار کی انہوں نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کافی سمجھایا، اور سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ اپنے موقف کو وہ مطلب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پھر جو ہے مجبوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ، کیونکہ مدینہ میں ایک اضطرابی حالت جو ہے وہ پیدا ہو، وہ انہوں نے کافی شدت اختیار کی، سب لوگوں کو کہنے لگی کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة فی سبیل اللہ ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مال و دولت اکٹھا کرے، یہ مطلب حرام ہے، لیکن صحابہ نے اسے سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت جو تھی مطلب ایک حدیث میں آئی ہے یہاں پر، یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کیا ہے انہوں نے کہا، لیکن کہ اس کے بعد جب زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کی فرضیت نے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال جو ہوتا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، تو اس کو جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور سارے علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ مال و دولت جمع کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیت جو تھی یہ خاص اہل کتاب کے متعلق تھی، کیونکہ مطلب ان کا معاملہ تھوڑا ہم سے مختلف تھا، تو جمہور فقہا اور ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ ولا ينفقونها کا جو مطلب جو ہے مطلب یہی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری دولت جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور کچھ بچا کے نہ رکھیں، کہ فقہا نے اس میں سے ایک مسئلہ نکالا ہے۔ پھر کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں وراثت کا حکم ہے،
تو یہ وراثت کا حکم قرآن مجید نے اس لیے دیا ہے جب انسان کے پاس کوئی دولت تو ہوگی، اگر اس کے پاس دولت نہیں ہوگی وہ کس طرح منتقل ہوگی اپنے ورثہ میں؟ تو قرآن نے جو یہ حکم دیا ہے یہ کوئی نہیں، کیوں قرآن مجید کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، قرآن تو بامعنی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسے نہیں دیا ہے اور اتنے بڑے زبردست انداز میں اس کی تلقین کیا ہے، ایک دو رکوع پورے اسی کے حوالے سے ہے جو جا بجائے سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ٹھہرایا جاتا کہ وہ جو ہے پیسہ یا دولت یا سونا یا چاندی جمع کرتا اور اس کی زکوٰۃ دے پھر جتنی مرضی ہے۔ اور اس میں تو ایک فائدہ یہ ہے، جتنی دولت وہ جو ہے جمع کرے گا زکوٰۃ اسے اتنی زیادہ دینی پڑے گی، تو اتنا جو ہے رفع عام کے جو عامہ کے کام ہے، غریبوں اور مسکینوں کی اسی قدر جو ہے ان کی کفالت کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ مطلب دستیاب ہو جاتا ہے، ان کی کفالت جو ہے اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ جو ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے سوری یہ لکھا ہے، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نازل کردہ جو ہے یہ قانون وراثت کا جو نظام قرآن مجید نے نازل کیا، تو اس بات پر دلیل ہے کہ مال و دولت کو اپنی ملکیت میں رکھنا، مطلب اس کو جمع کر کے رکھنا یہ جائز ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا پھر اس قانون وراثت کا عملاً جو ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہوتی، اس کا مقصد کیا باقی رہتا؟ بہرحال یہ جو ہے کہ آپ جمع نہ رکھیں، انفاق کریں، اخلاقی تعلیم ہے، قانون کے اعتبار سے اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ اچھی بات کی ہے کہ کچھ علماء نے یہ بات کی کہ چاندی مطلب یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، ولا فضہ، لیکن علماء نے اس کا بھی رد کیا، یا سونا چاندی جو بھی ہے جمع کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دیجیے، آپ کا معاملہ جو ہوگا وہ حل ہوگا۔ تو اس کے بعد والی آیت جو ہے بڑی زبردست ہے۔ تو یہ دو موقف جو ہے صحابہ میں مطلب اختیار کیے گئے تھے، ابو ذر غفاری کو پھر مدینہ سے باہر نکالا گیا اور انہیں جو ہے ایک ریگستان میں جا کر جو ہے جائے پناہ لینی پڑی اور آخر وقت تک وہ جنگلوں میں رہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو صرف ان کی اہلیہ ان کے پاس بچی ہوئی، ان کی اہلیہ نے ان کا ساتھ نہیں جوڑا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی زہد و تقوی میں جو ہے، گویا کہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو رہبانیت کا جو تصور تھا، اسلامی رہبانیت آپ جسے کہیں گے، اس میں تو وہ انتہا میں نکل چکے، وہ رہبانیت نہیں جو ہے عیسائیوں میں رائج تھی یا یہودیت میں یا دیگر مذاہب، اسلام کا تقوی اور زہد و تقوی کے اعتبار سے۔ تو اس کے بعد یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تپایا اس مال کو فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا بہا اس کے ساتھ، جواہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پشتوں کو، ہذا ما کنزتم یہی ہے جو خزانہ جمع کرتے تھے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون سو تم چکھو جو تھے تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ تو گویا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جو یکنزون المال کرتے تھے اور اس مال کو جمع کرنے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے کوئی حرج نہیں ہے، جتنا مال چاہے جمع کریں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو یہ کام وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں جو ہے داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، ان کا سونا اور چاندی جو اس کو تپایا جائے گا، پھر ان کے جسم کو داغا جائے گا، مطلب کیونکہ جب ان کے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی مطلب لکھا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھکاری آتا تھا، کوئی مانگنے والا آتا تھا، تو اپنے ماتھے پہ بل جو ہے ان کے پڑ جاتے، اس لیے اس والے حصے کو جو ہے داغا جائے گا۔ پھر کیا کرتے تھے جب زیادہ ہی کچھ مطلب پریشانی ہو جاتی تھی، دائیں کبھی بائیں، تو پھر جو ہے ان کے پہلوؤں کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ پھر جب زیادہ ہی وہ پرابلم میں فیس کرتے تھے، پیچھے پلٹ جاتے تھے، پھر ان کی پشت کو بھی داغا جائے گا جو وہ جمع کرتے تھے مال۔ اب اس کے بعد والی آیت ہے ان بے شک عدت الشہوری
مہینوں کی تعداد جو ہے عند اللہ نا اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہی ہیں فی کتاب اللہ کتاب اللہ میں یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو منہا ان میں سے اربعتن حرم 4 حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی دین ہے قیم ہوتا ہے سیدھا سیدھا دین یہی ہے فلا تظلموا سو تم ظلم نہ کرو فیہنا ان میں انفسکم اپنی جانوں پر تم ظلم نہ کرو وقاتلو اور تم لڑو وقاتل المشرقین مشرقین سے کافتن سب مل کر کما یقاتلونکم جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں کافتن سب مل کر علمو اور جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو ہے پچھلی آیات میں کفار اور مشرقین کے جو کفر اور ان کی شرک اور ان کی گمراہی اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر تھا۔ ان 2 آیتوں میں جو میں ابھی پڑھی ایک آیت اس میں بھی ایک مطلب ان کی ایک مضمون عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم جو تھی رسم بد کا بیان اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ وہ دوسری آیت بھی میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ وقت کم ہے اور اس کی تفسیر جو ہے بڑے مختصر وقت میں کی جائے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت یہ نسی جو ہے مہینوں کا آگے پیچھے کرنا اس کو بڑھانا یہ کفر میں زیادتی ہے یذل وَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے مہینوں کے یہ بے شک جو ہے یہ نسی جو ہے یہ بھی کفر میں زیادتی ہے جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کرا دیتے ہیں اس مہینے کو ایک ساتھ اسے حرام کرا دیتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اس طرح ان کے لیے مزین کر دیے ان کے برے اعمال اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ بڑی زبردست آیت ہے اور نہایت اہمیت کی حامل آیت ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ عرب کی جاہل قوم جو تھی انہوں نے ایک بہت بڑا جرم یہ بھی کیا تھا کہ عہد قدیم سے مطلب پرانے زمانے سے تمام جتنے بھی انبیاء تھے اور جتنے بھی سابقین کی شریعتیں جو تھی اس میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے اور ان میں سے 4 جو تھے وہ بڑے متبرک تھے اور بڑے ان کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا، انہیں ادب اور احترام والا مہینے سمجھے جاتے تھے۔ 3 مہینے تو مسلسل تھے، ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم اور ایک رجب کا تھا۔ تو تمام انبیاء جو تھی ان کی علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا تھا اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ تو اس سابق شریعتوں میں ان مہینوں میں قتل و قتال، جنگ و جدال، آپس میں لڑنا بڑنا، جنگ کرنا، قتل کرنا یہ سب ممنوع تھا، سب حرام تھا۔ اور مکہ کے لوگ جو تھے مکہ مکرمہ میں بسنے والے جو مشرکین عرب جو تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے سب ان کی نبوت اور رسالت کے قائل تھے اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اور چونکہ ملت ابراہیم میں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی حرمت تھی، مطلب ان کو بڑا محترم مانا جاتا تھا، قتل و قتال شکار وغیرہ ممنوع تھا اور صدیوں سے یہ جو ہے یہ روایت چلی آ رہی تھی۔ تو عرب جاہلیت پر اس حکم کی تعمیل اس لیے سخت دشوار ہو گئی ہے، انہوں نے اس میں رد و بدل کیا تھا کیونکہ دور جاہلیت جو ہے اب یہ بڑی جاہلیت کی انتہا جب ہو گئی عرب میں، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کا پیشہ ہی تھا قتل و غارت، لوٹ خسوٹ، جنگ و جدال ان کا پیشہ بن کر رہ گئے۔ اس لیے انہوں نے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نفسانی اغراض کے لیے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ہیلے بنائے
کبھی کیا کیا کہ اشہر حرم کے کسی بھی مہینے کو کبھی حلال ٹھہراتے تھے، مطلب اگر ذی قعدہ میں انہیں ضرورت پڑی کہ آج جنگ کرنی ہے، اس کو حلال ٹھہرایا، پھر دوسرا مہینہ اس کے بدلے حرام ٹھہراتے تھے، دوسرا کوئی مہینہ. یا پھر ایک کیا کرتے تھے، وہ اگر انہیں لگا کہ پورا سال جو ہے 2 مہینے اگر ان کے حرام ٹھہرے، 2 ابھی بقایا تھے، ان کو لگا کہ پورے سال میں جنگ و جدال کی ضرورت ہے، جب وہ 12 مہینے ختم ہو جاتے تھے تو وہ مزید 2 سال ایڈ کرتے تھے. اس کو کہتے تھے نسی، نسی اسی کو کہتے تھے. تو اب گویا کہ اس سال کا محرم کا مہینہ اگر انہوں نے مانا کہ آج ان کو ضرورت پڑی جنگ کی، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، بلکہ آگے جو ہے سفر کا مہینہ جو ہوگا اس کو حرام قرار دیتے تھے. تو اسی طرح ربیع الاول حرام کہتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے اس کا سفر کا مہینہ پہلے آ گیا، کبھی محرم کو آگے کرتے تھے، کبھی محرم کو بعد میں کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو متعین کرتا ترتیب تھی، میں نے پہلے ہی کہا کہ سابق انبیاء کی تمام شریعتوں میں ان مطلب اشہر حرم جو تھے ان کی بڑی عزت مطلب احترام تھا. تو جس ان کی اب یہ مرضی ہوتی تھی، جس مہینے کو چاہے رمضان کہہ دے، جیسے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان یہ مہینہ ہوتا ہے فلانی مہینے کے بعد اور فلاں مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ یہ کرتے تھے کہ انہیں اپنی مرضی سے وہ کہتے تھے آج یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اب رمضان جو ہے آگے آ جائے گا. مطلب شعبان کو رمضان بناتے تھے اور رمضان کو شعبان بناتے تھے. اس طرح جو ہے جس کو چاہتے تھے مقدم کریں، جس کو چاہتے تھے مؤخر کریں. کبھی زیادہ مطلب ضرورت پڑتی تھی سال کے، اگر صرف 2 مہینے ہی باقی رہ گئے تو سال کے مہینوں کی، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا، وہ سال کے مہینوں کی تعداد بھی بڑھایا کرتے تھے. ان کا یہ بڑا جو ہے جرم تھا. لیکن ایک معاملہ ان کا یہ تھا کہ کم از کم جو ہے وہ جو دین ابراہیمی کا اتنا جو ہے ضرور احترام کرتے تھے کہ سال میں 4 مہینوں کو مانتے تھے کہ ان میں قتل و قتال جو ہے وہ اس سے باز رہنا ہے اس طرح میں. لیکن اب بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب تھی متعین کردہ اس کو ہی بدل ڈالا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کا امتیاز ہی دشوار ہو گیا تھا کہ کون سا مہینہ اب رمضان کا ہے، کون سا مہینہ شوال کا ہے، کون سا ذی قعدہ کا ہے، کون سا ذی الحج کا ہے. کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ردب بدل کر دیا تھا نا کون سا رجب کا ہے. جب ہجرت کے 8ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوا، مکہ کو فتح کیا گیا، تو 9ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو موسم حج میں تمام کفار و مشرکین سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بھیجا برات کا اعلان کرنے کے لیے. تو یہ مہینہ جو ہے حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحج کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے پرانے دستور کے مطابق اس وقت جو ہے وہ ذی قعدہ کا ہی قرار پایا تھا. مطلب ذی الحج کا مہینہ تھا لیکن تھا جاہلیت کے دستور کے مطابق، اس وقت جو انہوں نے رد و بدل کیا تھا اس کو ذی قعدہ ہی قرار پایا تھا. اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی قعدہ جو ہے، مطلب وہ مانتے تھے یہ ذی قعدہ میں حج ہوا، مقرر جو تھا وہ تھا. پھر 10 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جب ہوا، اکیلے تشریف گئے، تو قدرتی طور پر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایسا مطلب قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ جو ہے اصلی ذی الحجہ کا آیا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اور آپ نے وہاں پر جو ہے مطلب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور قول ہے کہ یہ زمانہ پھر پھرا کر پھر اپنی اسی حیت پر آیا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کی پیدائش کے وقت رکھا تھا. مطلب ذی الحج جو ہے وہ اپنے مقرر جو متعین جو اللہ کی طرف سے وقت ہے اس پہ آیا. تو جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اسی سال مطلب اس سال جو انہوں نے بھی ذی الحج کا وہی مہینہ رکھا تھا. تو یہ جو رسم میں جاہلیت تھی، جو مہینوں کی تعداد اور اس کی ترتیب میں جو رد و بدل کرنے کا معاملہ تھا، کمی بیشی کا معاملہ تھا، اور اس سے ایک پرابلم ہوتی تھی کہ جو احکام شرعیہ ہے اس میں خلل آتا تھا. تو یہ مؤخر کرنا، مقدم کرنا، یہ بڑا جرم تھا، اور اسی کو کہتے تھے نسی. یہ قاعدہ جو ہے پھر قرآن مجید نے اس کو جو ہے حرام ٹھہرایا کہ یہ ایسا کرنا جو ہے یہ غلط ہے. اور قرآن مجید نے کہا کہ دین القیم یہ ہے کہ جو ترتیب ہے اس کو ایسے ہی رکھا جائے. تو اس کی امپورٹنس یہ جو ہے
شمسی اور قمری سال کا جو ہے ہمارے ہاں قمری سال بنتا ہے. قمری سال کیوں؟ شمسی سال میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ دن ہوتے ہیں، قمری میں کم. قمری میں اس لیے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اسی بات ختم کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیے قمری سال میں رمضان کسی بھی مہینے میں آ سکتا ہے، شمسی اعتبار سے سردیوں میں بھی آ سکتا ہے، گرمیوں میں بھی آ سکتا ہے، پتجھڑ میں بھی آ سکتا ہے، خزاں میں بھی، باہر میں بھی، کبھی بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو مخصوص کچھ ہماری عبادات ان مہینوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے موسم کی تمام دشواریوں کا سامنا کر کے جو ہے میری عبادت کرے. اسی لیے قمری سال ہمارے ہاں ایکسیپٹیبل. اس کی بڑی بہت ساری امپورٹنس بھی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.